بہت پرانا واقعہ یہ، میرا خیال ہے 15-20 سال ہو گئے ہوں گے. برطانیہ کی جو اسمبلی ہے اس میں یہ قانون پاس ہو رہا تھا کہ برطانیہ یا امریکہ، کیونکہ پرانا واقعہ ہو گیا تو اب مجھے صرف اصل مفہوم یاد رہ گیا اس کا، اس کی تفصیلات ذہن سے نکل گئی ہیں. تو وہ قانون میں یہ بات چلی تھی کہ جو خواتین حمل کو ضائع، کیونکہ وہاں گروتھ ریشو گر رہا ہے نا بہت تیزی سے، وہ چاہتے ہیں کہ گروتھ ریشو بڑھے، تو خواتین کو پریگنینسی گرانے کی اجازت پہ پابندی لگائی جائے. یعنی خواتین کو پریگنینسی گرانے کی اجازت نہیں ہے. اس پہ قانون طے ہو رہا تھا. تو جیسے بچہ جب پیدا ہو جائے تو اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے نا، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے بھائی. کتنا بھی گروتھ ریشو بڑھ رہا ہو، جو پیدا ہو گئے وہ تو ہو گئے نا. تو اب پیدا ہوئے ہوئے بچے کو مارو گے تو ظلم نظر آتا ہے نا سامنے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، مر رہے ہیں. تو اس کو کوئی بھی دنیا میں الاؤ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے کوئی رشتہ دار بھی ہوگا جو کیس کرے گا. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو اس کو گرانے کی اجازت نہیں دی. یعنی اسمبلی میں جو بل پیش کیا گیا وہ یہ کہ جس عورت کو پریگنینسی ہو جائے، اور یہ میں نے BBC میں خود خبر پڑھی تھی، اگرچہ وہ جبری زنا کے ذریعے بھی کیوں نہ ہو، کسی نے ریپ کیا عورت کا، زبردستی زنا کیا، لیکن اگر اس کو حمل ٹھہر گیا تو لا یہ پاس ہونے جا رہا تھا کہ عورت کو حمل گرانے کی اجازت نہیں ہوگی. بھائی جیسے تیسے ہوا بچہ ہوگا. تو اس قانون کے خلاف خواتین نے بہت احتجاج کیا، ہم اس قانون کو نہیں مانتے. اور بچہ جب تک پیدا نہیں ہو جاتا نا، جب تک ماں کے پیٹ میں اسے یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ حمل گرا کے ضائع کر سکے. تو اتنا سخت احتجاج ہوا کہ اسمبلی نے اس قانون کو واپس لے لیا. اس وقت وہیں کسی گورے نے کتاب لکھی اور اس نے کہا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہاں ان ماؤں کو جو احتجاج کر رہی ہیں ان کو سامنے رکھ کے تو لا بنایا گیا ہے کہ ان کو بچہ پیدا کرنے پر مجبور کرنا ظلم ہے، لہذا اگر یہ بچہ گرانا چاہیں تو ان کو گرانے کی اجازت دینی چاہیے. لیکن اس بچے کا خیال نہیں کیا جا رہا جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، کیونکہ وہ احتجاج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. گورا تھا مگر بات بڑی خاندانی کی کہ نہیں کی. کہا جب وہ ماں کے پیٹ میں اس کو زندگی مل گئی ہے تو اس کو پیدا ہونے دو. اس نے کہا یہ قانون اس وقت مانوں گا کہ انصاف پر مبنی ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہو کے جب بالغ ہوگا، جوان ہوگا، پھر وہ احتجاج کرے گا کہ مجھے کیوں پیدا ہونے دیا، جب میں جبری زنا کے نتیجے میں تھا تو مجھے مار دینا چاہیے تھا. پھر مانیں گے کہ یہ قانون انصاف پر مبنی، عوام کی رائے کا اس میں احترام کیا گیا ہے. جس کو ظلم کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے اس سے تو پوچھا ہی نہیں جا رہا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ایسے کروڑوں بچے ماؤں کے پیٹوں میں مار دیے ہیں. چائنا میں تو بہت ہی مارے ہیں، انڈیا میں بھی مرتے ہیں. حمل میں تو لڑکیوں کو مارا جاتا ہے انڈیا میں. انڈیا اور چائنا، مسلمان نہیں کرتے یہ کام اور سارے ہندو بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن بہت بڑے وہیں کے اخبار بتاتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اسے ضائع کر دیا جاتا ہے، لڑکی کو. حالانکہ یہ انلیگل ہے. لیکن جب آپ خدا کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہو تو انلیگل کام سے انسان اس وقت بچے گا جب اس پہ کوئی کیس ہو. جب کیس ہی نہیں اور پتہ کس کو چلے گا کہ کس نے مارا ہے؟ جس کو مارا ہے وہ تو کیس کر نہیں سکتا نا، اور جو مارنے والے ہیں وہ ماں باپ ہیں. تو اس انگریز نے بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا یہ کس قسم کا، کس کو دیکھ کے؟ تو حکومتیں پبلک کو دیکھ کے قانون بناتی ہیں، اس میں سب کے مفاد سامنے نہیں ہوتے، سب کے مفاد اس میں سامنے نہیں ہوتے. تو یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں فنڈر بنے ہوئے ہیں نا، انسانیت، حقوق، یہ سب ہوائی باتیں. اصل حقوق انہوں نے انسانوں کو اب تک نہیں دیے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ ماں حمل ٹھہر گیا نا، ایک دن کا بھی ہے، ماں اسے ضائع نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ بھی زندہ نہیں ہے، لیکن زندگی کے لیے اس کی سلیکشن ہو چکی ہے. وہ ان کروڑوں اربوں جرم میں سے ایک ہے جس کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے. لیکن اسلام نے بڑی اعتدال والی بات کی کہ اگر وہ ابتدائی مرحلے میں ابھی زندگی نہیں آئی اس میں، تو شدید مجبوری ہو تو گرایا جا سکتا ہے. شدید مجبوری کے احکام الگ ہے. شدید مجبوری کیا ہے وہ ابھی میں ٹاپک لے کے چلوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. وہ مجبوریاں بھی اسلام نے بتائی ہیں.
لیکن یہ مجبوری نہیں, اس کو مجبوری نہیں سمجھا کہ پہلے ہی 4 بچے ہیں تو ایک اور نہ ہو جائے, اس کو نہیں مجبوری سمجھا گیا. نہ اس کو سمجھا گیا کہ میرے پاس پالنے کے پیسے نہیں ہیں, اس کو بھی مجبوری نہیں کہتا اسلام. لیکن جب بچے میں زندگی پڑ گئی, اس کے اعضاء بن گئے, تو اب اسلام کہتا ہے جیسے دنیا میں دوسرے انسان ہیں, یہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی یہ بالکل اسی طرح کا انسان ہے. اب اس کو قتل کرنا یا حمل گرانا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. یہ جو اس بچے کے حقوق کی قانون سازی آسمان سے ہو رہی ہے, یہ اگر اسمبلیوں سے پاس کرواتے تو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے وہ تو سارے ماں کے پیٹ سے باہر تھے, وہ کیسے قانون بناتے ان بچوں کے لیے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہیں. کیونکہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہیں وہ ماں خود گرا رہی ہے, تو اس ماں کی تو سنی جائے گی, اس بچے کی نہیں سنی جائے گی. اللہ جب قانون بناتا ہے تو وہ سارے انسانوں کو سامنے رکھ کے بناتا ہے. اس نے سب سے پہلے اس بچے کا خیال کیا جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں. تبھی تو قرآن نے کیا کہا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جب عدالت کا کٹہرا لگے گا تو یہ وہ دن ہوگا جس میں سب سے پہلے اس زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا, بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو اللہ کو اگر درمیان سے نکال دو گے نا میرے بھائی, تو یہ انہوں نے ابھی گے میرج کو حلال قرار دیا نا, ہومو سیکس کو, یہ بہت ہلکی چیز ہے. کل یہ ماں سے شادی, بہن سے شادی, سگی خالہ سے شادی, بیٹی سے شادی, یہ بھی الاؤ کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اس بدترین شادیوں کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل, بولو بھائی, نہیں ہے.